بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی تھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی اور آپ کے حکم پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے کہنے پر بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی دعوے اور دلیل کے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی اور آپ پر ایمان لے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبوت کا اعلان کیا، میں نے جب لوگوں کو توحید پر کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، تو ہر کسی نے مجھ سے کوئی نہ کوئی ثبوت مانگا، کوئی نہ کوئی معجزہ مانگا۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن سے میں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے نہ کوئی معجزہ مانگا، نہ کوئی ثبوت مانگا، بلکہ عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں پہلے سے جانتا ہوں۔ آپ تو آج فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یا رسول اللہ میں پہلے سے جانتا ہوں۔ یعنی آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بلا حیل و حجت نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور آپ کے کہنے پر مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہر مقام پر نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ بچپن میں بھی آپ کے ساتھ رہے، جب ساتھ دینے کا وقت آیا تو آپ کا ساتھ دیا، جب مال دینے کا وقت آیا تو اپنے گھر کا سارا مال آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا، اور جب جان دینے کا وقت آیا تو اپنی جان بھی آپ کی راہ میں قربان کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے اندر اعلان کر دیا کہ اے میرے صحابہ کرام، جنگ کے لیے مال چاہیے، سامان چاہیے، لہٰذا اپنے گھروں پر جاؤ اور جنگ کے لیے مال لے کر آؤ، سامان لے کر آؤ۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے، جس صحابی کے پاس جو سامان تھا وہ لا کر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ڈھیریاں بنانا شروع کر دی۔
اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ آپ بھی اپنے گھر سے بہت سارا سامان لائے اور ایک نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ڈھیری لگا دی۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اور سامان کیا تھا؟ روایات کے اندر آتا ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے سامان جمع کرنے کا حکم دیا، سیدنا ابو بکر صدیق گھر پہنچے، گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ دیواروں پر ہاتھ مار رہے تھے کہ کہیں کوئی سوئی نہ رہ جائے۔ سارا سامان اکٹھا کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں لے آئے۔ میرے دوستو، نبی پاک نے دیکھا صحابہ کے سامان کی ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں، پوچھ رہے ہیں یہ کس کا سامان ہے؟ یہ فلاں صحابی کا سامان ہے۔ دعا دے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے بڑھے، ایک ڈھیری کے پاس پہنچے جو بہت بڑے سامان کی ڈھیری تھی۔ پوچھا یہ کس کا سامان ہے؟ فرمایا یہ عمر کا سامان ہے۔ نبی پاک نے دعا دی، آگے بڑھے۔ آگے بڑھے تو دیکھا ایک بہت بڑے سامان کی ڈھیری تھی جو خود کہہ رہی تھی کہ میں جس گھر سے آئی ہوں اب اس گھر میں کچھ اور بچا نہیں ہے۔ پوچھا یہ کس کا سامان ہے؟ عرض کیا سیدنا ابو بکر صدیق۔ آگے بڑھے، عرض کیا آقا یہ آپ کا غلام لے کر آیا ہے، یہ میرا سامان ہے۔ نبی پاک مسکرائے، دعا دی، فرمایا اے ابو بکر بتاؤ گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ نبی پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے جسم کے کپڑے بھی اس سامان میں جمع کیے ہوئے تھے اور ایک بوریوں کا ٹاٹ بنا کر وہ پہنا ہوا تھا، اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا۔ جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا یہ یار غار ابو بکر صدیق اپنا سب کچھ آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہے، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لے آیا ہے۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اور جو آج اس نے یہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اللہ کو یہ لباس اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ تم بھی وہی لباس زیب تن کرو جو میرے محبوب کے یار ابو بکر صدیق نے زیب تن کیا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے اس یار غار سے پوچھو کہ اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لٹا کر کیا وہ اپنے رب سے راضی ہے؟ قربان جائیے صدیق اکبر کی شان پر، صدیق اکبر کے مرتبے پر اللہ فرما رہا ہے کیا اے صدیق تو مجھ سے راضی ہے؟ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ولی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، شیخ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، عالم چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، محدث چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہر شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں جن سے رب پوچھ رہا ہے کہ اے ابو بکر بتاؤ کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟
نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا، قریب بلا کر پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر کے، اللہ کی بارگاہ میں دینے کے بعد رب پوچھ رہا ہے کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع کر دیا اور روتے روتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو گناہگار آدمی ہوں، میں تو گناہگار بندہ ہوں، میں رب سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ، میں اپنے رب سے راضی ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام پر جب شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال پہنچتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑی مقام ہے، بڑا شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کے یار غار ہیں، آپ نبی پاک کے بچپن کے ساتھی ہیں، جوانی کے ساتھی ہیں، بڑھاپے کے ساتھی ہیں، اور اب آپ کے مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک کو نبی مانا اور ایسا نبی مانا، ایسا نبی مانا کہ شیخ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر نبی پاک جیسا کوئی پیر نہیں ہوا اور ابو بکر جیسا کوئی مرید نہیں ہوا۔ میرے دوستو، بڑا مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی عزت اور عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔